میں اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا۔ ایک رات میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ مر گئی، تو میں نے ڈر کے مارے اسے پانی کی ٹنکی میں پھینک دیا اور سب کو بتایا بیوی بھاگ گئی ہے۔ اگلے دن فون آیا کہ آپ کی بیوی کے نام 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، کوپن کو ڈال کر رقم لے جائیں۔ بیوی کو تو مار دیا تھا، سسرال پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوٹ تو بیوی کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں حیرت سے گر پڑا، کیونکہ میرا نام زین ہے۔ میری شادی میری اماں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ خوش رہوں گا۔ دراصل میں نے بچپن سے بہت غربت کی زندگی گزاری تھی۔ باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا اور اس پر جو انہیں روزانہ گزارے لائق اجرت ملتی وہ ہم 6 بہن بھائی کی روکھی سوکھی کھانے میں چلی جاتی۔ اماں اپنی پوری کوشش کر دیتی تھی کہ کوئی ہنر آزما کر تھوڑا بہت مشکل وقت کے لیے جوڑ لیں۔ یوں ہم نے ترس ترس کر روکھا سوکھا کھا کر بچپن گزارا، اور بڑے ہوئے مجھے یہ غربت کی زندگی بہت بری لگتی تھی، جس میں ترس ترس کر جینا پڑتا تھا۔ کسی کو اچھا پہننے اور کھاتے دیکھ کر میرا دل ترس جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی امیر لڑکی سے شادی کروں گا۔ میری شکل و صورت تو بہت اچھی تھی، بس جیب خالی اور کام نکمے جیسے تھے۔ میں نے اماں سے کہا شروع کر دیا کہ میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروائیں۔ اماں یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوتی، پھر مجھے کوستی اور ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ بلی کے خواب چھچھڑے والی مثال نہ ہو۔ غریب کی اولاد ہو، غریب کی بن کر رہو، اور غریبوں کی اوقات جتنی ہی خواب دیکھو۔ وہ کہتی کہ خود کچھ کرو، پڑھو اور لکھو، آگے بڑھو، کسی قابل بنو۔ ایسے نکمے رہو گے تو کوئی پاگل ہوگا جو تم سے اپنی بیٹی دے گا۔ اماں کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا ایسی لڑکی سے جو امیر کبیر ہو، خواہ پیسے والی ہو۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دی۔ ظاہر ہے آج کل کی لڑکیاں کسی کی جیب دیکھ کر نہیں بلکہ خوبصورت شکل و صورت پر زیادہ مر مٹتی ہیں۔ میری شکل تو اچھی تھی، بہت اچھی تھی، بس تھوڑا سا خود کو تراش خراش کر پالش کیا تو مزید نکھر گیا۔ پھر 2 4 دن کرائے کے کپڑے اور بوٹ شوٹ پہن کر تو بہت ہی اچھا دکھنے لگا، اور یوں لگنے لگا جیسے کسی امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہو، اور یوں ہی جا کر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بہت عرصے تک یہ کام کرنے سے کوئی کام تو نہیں بنا، بلکہ الٹا کرائے والے آدمی کا قرضہ بڑھ گیا۔ اماں کو کہا کہ قرضہ اتار دیں تو اس نے صاف منع کر دیا۔ ابا سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لہٰذا خود ہی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیا کہ لڑکی ملتی نہ ملتی، لیکن اگر کرائے والے کا قرض نہ اتارا تو میرا حشر نشر ہو جاتا۔ امیر لڑکی کے چکر میں خود سڑک پر آ گیا تھا۔ فیشن تو دور کی بات تھی، تن کے کپڑے بھی جسم پر نہ رہے، اس لیے اب چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن کام کرنے لگا۔ روز کی کچھ نہ کچھ کمائی ہو جاتی اور وہ میں کمائی خود پر ہی خرچ کرتا، اچھے سے اچھا، اور اپنی حالت بہت ہی زیادہ امیر کبیر نظر آؤں۔ کبھی نہ کبھی تو کوئی امیر لڑکی ٹکر ہی جائے گی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا اور سب سے بڑا مقصد بھی۔ میرا دن رات اسی غرض کے لیے محنت گزرتے دوسری طرف میری اماں نے جب دیکھا میں کسی کام کاج سے لگ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ کماتا ہوں، ٹھیک ہے گھر میں نہیں دیتا لیکن کم سے کم اپنے چونچلے تو اپنی کمائی سے پورے کر رہا ہوں، تو اماں نے یہی سمجھا کہ مجھ پر شاید اماں کی نصیحتوں کا اثر ہو گیا ہے، اور میں حقیقت کو سمجھ گیا ہوں اور اسے بھی قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اماں نے میرے لیے اپنے برابر کے طبقے میں رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا کہ اماں میری شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ مجھے پتہ تو اس دن چلا جس دن
صبح میرے کام پر جانے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج کام پر مت جاؤ، لڑکی والے تمہیں اور ہمارا گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اگر لڑکی والے ہمارے گھر آ رہے تھے تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ اماں لڑکی دیکھ کر آ چکی تھی۔ تم نے رشتہ کب دیکھا اماں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ جواباً اماں کنکھلا کر ہنس دی، بولی میں نے تو 1 مہینے سے رشتہ دیکھ رہی تھی، کوئی 5 گھر دیکھ لیے تھے، لیکن مجھے ان سب میں سے یہ لڑکی اس کے گھر والے بہت اچھے تھے، اس لیے انہیں اپنے گھر پر بلایا ہے۔ اماں نے تفصیل سے بتایا۔ کیا امیر کبیر لوگ ہیں؟ میں نے پھر پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ اماں کو میری بات یاد ہوگی اور اماں نے رشتہ ڈھونڈتے وقت اس بات کو سامنے رکھا ہوگا، لیکن اماں نے جواباً مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور خوب باتیں سنائیں، اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ جواب دیتا یا میں کچھ سمجھتا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً رشتے والے پہنچ گئے تھے۔ میں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ واپس وقت ہاں کہہ گئے تھے۔ انہیں میں اور ہمارا گھر دونوں پسند آئے۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن مجھے کوئی خوشی نہ تھی۔ مجھے رشتہ ہونے کی خوشی صرف تب ہوتی جب لڑکی والے امیر ہوتے اور اسے شادی کے بعد میری بھی عیش ہو جاتی۔ دراصل میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے پیسے، سکھ اور عیش و آرام کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ انسانیت اور کردار میرے سامنے بالکل بے معنی ہو چکے تھے، لیکن میری اماں ابھی لالچ میں اندھی نہیں ہوئی۔ انسانی قدروں اور انسانی کردار کو ہمیشہ سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے بہت نیک نام تھے، اس لیے میرا احتجاج اور میرے انکار کو اماں نے کسی بھی صورت نہ مانا اور میری منگنی کے بعد ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں اس صورتحال سے بہت دل برداشتہ تھا اور کسی بھی صورت یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی رکھی تھی۔ میں نے اس 2 تاریخ کے مہینے میں سر توڑ کوشش کی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس غریب گھر سے طے ہوا رشتہ ٹوٹ جائے اور میری شادی یہاں پر کسی صورت بھی نہ ہو۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ٹوٹا اور آخرکار شادی کا دن آ ہی گیا۔ میری اماں اس دن بہت خوش تھی۔ آخر یہ رشتہ میری اماں کی پسند سے تھا اور آج شادی تھی۔ اماں کا خوش ہونا تو بنتا ہی تھا، البتہ میری شادی والے دن میرے چہرے پر نحوست چھائی رہی اور میں سارا وقت اماں منہ بھلائے پھر رہا تھا۔ میرے اندر اتنی ضد اور ہٹ تڑی آ چکی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی یہی سوچ رہا تھا مجھے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ میں سوچتا رہا، آخرکار سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور میرے چہرے پر مکروا مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس جان چاہی اور شادی رشتے سے جان چھڑانے کا آئیڈیا مل گیا تھا، اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ پھر یہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہو چکی تھی میری زندگی میں کہیں بھی نہیں رہتی اور میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر لیتا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد کافی پرسکون ہو گیا، لیکن اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں بھی بے چینی سے وقت گزارنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کے دن کی ساری رسمیں پوری ہوں اور دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ جب سو جائیں گے اپنے راستے ہو لیے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساتھ ہی نہ جانے کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جو منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی سنتا تو کانپ ہی جاتا۔ میں جتنی جلدی اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی ڈر رہا تھا۔ تمام کاموں سے فراغت پا کر جب کمرے میں آیا، اپنی نئی نویلی دلہن کو بیڈ پر بیٹھا اپنا منتظر دیکھ کر یکدم میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور میں نے اپنا منصوبہ نہ چاہ کر بھی رد کر دیا۔ کون ظالم
شوہر اپنے سامنے اتنی پیاری لڑکی پا کر اس موقع کو گنوانا چاہے گا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہوگی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا ہو۔ میں اپنے تمام تر منصوبہ پر پانی پھیر کر اور ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے لعنت بھیج کر اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شادی تو اب ہو ہی گئی تھی، اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا، لیکن میری بیوی خوبصورت بھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگا۔ خیر، ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں بعد بہت خوش رہے۔ میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی اور شادی کی خوشی میں یہ بھول گیا تھا میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ اس دن میری بیوی اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آ کے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، لیکن وہ بس ضد رہی کہ کل بتاؤں گی۔ میں نے بھی بہت ضد نہ کی اور اسے میکے چھوڑ آیا، یہ کہہ کر کہ شام کو واپس لے جاؤں گا۔ واپس آیا تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد آیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں آج رات ہی منصوبے کو میں نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ میرے بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا بھی ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی، کیونکہ آج سے پہلے اس کو کبھی اتنا خوش نہ پایا اور نہ دیکھا۔ تجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیابی اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر، وہ لمحہ آ ہی گیا۔ کوئی رات کے 2-3 بجے چھت پر گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر ہڑبڑا اٹھی۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی میں نے پہلے اس کا منہ بند کیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی، اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو گئی۔ میں نے اسے لٹایا اور ہماری چھت پر ایک پرانی ٹینکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو اس ٹینکی کی پانی میں پھینک دیا، اپنا کام ختم کیا اور اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر میں آ کر سکون پر بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی غریب بیوی کو مار دیا۔ کیا دوسری شادی کر سکتا تھا اور کسی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا۔ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک خبر پہنچ چکی تھی۔ میں نے رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوی بھاگ گئی، سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے میکے والے بھی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ کیسی لڑکی ہے، اپنے شوہر کی نہ قدر کی۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کیا۔ میری بیوی بھاگ گئی۔ یہ بات پہلے پورے گھر پھر محلے اب رشتہ تھا۔ چلو شکر ہے، جیسا منصوبہ سوچا ویسا ہی کامیاب ہوا۔ رو پیٹ پر سب فارغ ہوئے تو میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کال مس ہونے دی کہ میرا بات کرنے کو جی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب تیسری کال آئی تو تب کال اٹھا کر جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا، اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا، آپ کی بیوی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کو ڈال کر رقم لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے کوپن کوڈ کا پتہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے 1 سال پہلے ایک لوٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر چھت کی طرف بڑھا، پانی کی ٹنکی کھولی
تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہیں چھوڑ دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا، کہیں کوئی بھی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شربرو تھا۔ وہ ٹینکی کا منظر تو میری آنکھوں کے زائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ لاٹری کو بھول کر اب ایک اور مصیبت اپنے ارد گرد منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہو جاتا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے بیگ میں 2-4 کپڑے ہاتھ میں لیے اور میں نے ٹھونس دیے اور بیگ پیک کرنے لگا۔ خیال آیا کہ کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں کہاں جا رہا ہوں۔ صبح ہی میں نے اپنی بیوی کے بھاگنے کا ڈرامہ رچایا اور اب چند گھنٹے بعد خود بھی غائب ہو جاؤں گا تو سب کا شک یقیناً مجھ پر ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر میں سر پکڑ پر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں؟ میرا یہاں رہنے کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ میرے آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ میرا دل ابل ابل کر باہر آ رہا تھا اور پہلی مجھے اپنی لالچ اور خواہش پر انتہائی افسوس تھا۔ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے سوچا دن دہاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر شک کریں گے، لہٰذا رات کا انتظار کرنا بہتر تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے بیگ پیک کیا، بیگ سائیڈ میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ میں جو تھوڑی دیر رونے دھونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اب مجھے گویا ڈر کے مارے چیخ نکل رہی تھی۔ اب سب کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، جیسے ہر کوئی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے دن کاٹا، مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا اور آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اماں میرے کمرے میں آئی۔ میں انہیں یوں اچانک دیکھ کر چونکا۔ اماں کی نظریں مجھے کسی گہری بات کا اندیشہ دے رہی تھیں۔ اماں میرے پاس بیڈ پر بیٹھ کے اور اماں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اماں کے اس غیر متوقع سوال سے میں گھبرا گیا۔ میں نے بات بتانے کے لیے کہا، جس شوہر کی بیوی بھاگ جائے وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ میں نے پریشانی سے شکل بنا کر رکھا، لیکن اماں نے میری بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ تبھی اماں نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، تیری بیوی کدھر ہے؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ اماں کے اس سوال نے میری گویا بولتی بند کی۔ میں نے تھوک نگلا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اب ان سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا اور اب وہ مجھ سے سارا سچ جان کر ہی دم لیتی۔ میں نے اماں کو پھر اعتماد میں لے کر سب کچھ الف تا یہ حرف بہ حرف سب کچھ بتا دیا۔ اماں سارا کچھ سن کر ایک دم گویا شوق میں چلی گئی۔ ان سے کافی وقت کچھ بولا بھی نہ گیا اور جب بولا گیا تو دوبارہ بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، کس مصیبت میں ڈال دیا؟ اب نہیں معلوم کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے۔ اماں ہائے ہائے کیا کیے جا رہی تھی اور میری جان ہوا ہوئے جا رہی تھی۔ اماں نے کہا، مجھے تو لگتا ہے تیری بیوی کو کوئی جادو کرنی یا کوئی اسیب ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں نے ڈر کے مارے ادھر ادھر نظریں پھیریں۔ پھر میں نے اماں کو بتایا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں نے بہت روکا کہ مت جاؤ، الٹا مصیبت میں پڑ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، غریبوں کو بھی پداؤ گے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکلا۔ ابھی میں نکلنے ہی لگا تھا کہ میرے نمبر پر میرے سسر کی کال آنے لگی اور اس نے جو کہا، اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن تب بھی گھر کے باہر کچھ لوگوں کی آواز آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولیں، لیکن آنے والے دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے اور ساتھ ہی پولیس فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہیں سب دیکھ کر صدمے سے زمین پر بیٹھ گیا۔ آنے والوں میں سے میرے سسر اور میری ساتھ موجود تھی۔ میری ساس نے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور جیسے ہی تھوڑا آگے ہو کر سائیڈ میں ہوئی، ان کے پیچھے دیکھ کر میں اور میری ماں ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے
مجھے اماں کی وہ بے بات یاد آ گئی کہ تیری بیوی شاید کوئی عام انسان نہیں، جادو کرنی یا کوئی اسیب تھی۔ یہ سوچ کر میں بھی کام کیا۔ میری ساس کے پیچھے جو لڑکی تھی وہ میری بیوی تھی، اور میرے سسر نے جو بات کال پر کی، اس نے یہ کہا تمہاری باقی ہوئی بیوی کو ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ میری بیوی صحیح سلامت کھڑی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو مار کر پانی کی ٹنکی میں پھینک دیا۔ یہ سب سوچ کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے سسر آگے آئے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہاری باغی ہوئی بیوی کو واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ لو، مجھے معاف کر دینا کہ میری طبیعت ایسی نکلی، لیکن اب اگر یہ ایسا کرے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ لوگ واپس پولیس سمیت چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کو سخت چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اماں خود بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر، ہم بھی چاہتے نہ چاہتے اندر گئے جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے خود بات کا آغاز کیا اور کہا کہ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے نا، ایک مری ہوئی لڑکی یوں زندہ سلامت کیسے سامنے ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کو میرے اوپر کسی اسیب یا سائے وغیرہ کا گمان بھی ہو رہا ہوگا۔ میری بیوی ہم سب سے خصوصاً مجھ سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں کوئی طنز کچھ بھی نہ تھا۔ میں اور اماں جو اس پر اسیب وغیرہ کا سوچ رہے تھے، اس نے شاید ہمارے دماغ پڑھ لیے۔ میں اور اماں اس کی بات پر چونک گئے۔ میری بیوی نے ہم سب کو دیکھا اور کہا، میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ شادی سے پہلے جب میری اماں نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو میں راضی نہ تھی، کیونکہ ایک تو آپ غریب تھے، اوپر سے مجھے یہی گمان تھا کہ آپ بدصورت بھی ہوں گے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور چاہتی تھی کہ کسی ایسے انسان سے شادی ہو جو میری قدر کرے۔ میں نے انکار تو بہت کیا، لیکن میری ایک بھی نہ چلی۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے آپ کو کوسا تھا۔ امیری غریبی تو توڑ رہی تھی، انسان کا کردار بس سچا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جیسے جیسے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غربت کی زندگی سے بہت تنگ ہیں۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ انہی دنوں میری ایک بہن نے ایک لاٹری کا بتایا۔ میں نے اپنے اسلامی کے پیسوں سے لاٹری ڈالی کہ انعام نکلے تو اپنے شوہر کو گفٹ کروں گی۔ میں نے اپنے میکے والوں کو سمجھایا، اگر کبھی آپ کے سامنے بات آئے تو آپ یہ کہہ دیں کہ لاٹری 1 سال پہلے ڈالی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دیکھ کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر، میں جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کوپن ڈال دوں گی، لیکن پھر خیال آیا جب آپ کو کال آئے گی تو آپ بہت خوش ہوں گے، اس لیے میں نے بہن کو آپ کا نمبر دے کر کھلوایا، آپ کو کال کر کے خوشخبری دے۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا، آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس تو لاٹری والی خوشخبری تھی، اور دوسری یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے آپ نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کو وحشی جانور کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور جو آپ مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اٹھی اور رستے زخموں کے چپکے سے گھر نکلی اور اپنی بہن کو کال کی، وہ مجھے لینے آئی۔ اس کو میں نے سب بتایا، اس نے مرہم پٹی کروائی۔ میری بہن نے کہا کہ یہ تو قتل کیس ہے، آپ کو گرفتار کروانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ ایسا کرتی، میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ ایسا مت کرو، مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا، خود اس کو گواہ کا کیس بنا کر پولیس کے حوالے کیا اور وہاں سے میکے کال کروائی۔ میری امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی
اور میرے شوہر کو لگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ یوں میں واپس یہاں آ گئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ میری بیوی نے جب بات ختم کی تو مجھے اور میرے گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد وہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد تو کھو چکا ہوں، وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے آئی ہے۔ اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظالمانہ رویے کے بعد بھی میرا بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ سب سوچ کر میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا، اس سے سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے لاٹری میں نکلنے والا انعام بھی نہیں چاہیے، ہم اسی غریب میں بانٹ دیں گے اور ہم محنت کر کے حلال روزی کمائیں گے۔ اس کے بعد میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا اور میں نے بھی وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا، اور میں نے لالچ سے توبہ کر کے بہت محنت سے کمانا شروع کیا۔ میری بیوی بہت عرصے تک مجھ سے دور رہی، لیکن جب اللہ نے ہمیں ایک پیاری بیٹی سے نوازا تو میری بیوی کا دل نرم کیا۔ ویسے بھی اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اسی کے بعد اس کی محبت نے بھی میری دنیا ہی بدل دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔